کہ اولاد تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو پھر ان کو آزمائش کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد ایک حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اس بات کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی بڑی محبت دلوں میں دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کہا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جس کا مفہوم ہے کہ مال اور اولاد جو ہے دنیا کی زینت ہے۔ اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَعْمَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ جان رکھو کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ اسی طرح سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں، یہ آیت کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں یہ دھیان رکھو کہ تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اولاد کی شدید محبت عطا کی ہے، اور اس شدید محبت کی وجہ سے ہم اولاد کے لیے بہترین معیار زندگی پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین آشائش و آرام پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پروسیس میں ہم اللہ کی بہت سارے حدود کو کراس کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور ہم اولاد کے لیے بے حد دولت کمانے کی کوشش کرتے ہیں، جائز طریقے سے بھی اور ناجائز طریقے سے بھی۔ ہم رشوت لیتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اور ہم اتنا مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف اس دنیا میں اولاد اچھے طریقے سے زندگی گزارے، بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے گزر جانے کے بعد بھی اولاد نہایت ہی اچھی اور آرام دہ زندگی گزارے۔ نہ صرف یہ، بلکہ ہم اولاد کے لیے بعض اوقات والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اولاد کے لیے رشتہ داروں سے جھگڑے مول لیتے ہیں۔ جو خاندانوں کے اندر خاندانی لڑائی جھگڑے اکثر ہوتے ہیں، اس میں اولاد کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ جو دوسری بڑی آزمائش ہے اولاد کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دینے کے بعد یہ ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم اولاد کے لیے دینی تعلیم کا اہتمام کریں، ان کی تربیت کا اہتمام کریں۔ دیکھیں، ہم اولاد کو اچھی یونیورسٹیز اور کالج میں داخلہ تو دلوا دیتے ہیں، ہم ایک قاری بھی رکھوا دیتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، لیکن ہم صحیح معنوں میں یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہماری اولاد دین کی سمجھ حاصل کرے، ان کو اللہ سے تعلق کا پتہ ہو، اللہ کے حقوق کیا ہیں اس کا پتہ ہو، آخرت یا اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کا پتہ ہو۔ ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، اور جب ہم یہ کوشش نہیں کرتے اور اولاد کو جب دین کی سمجھ نہیں آتی، اور اولاد اگر اس وجہ سے کسی جرم کا یا غلط راستے پہ چل پڑتی ہے یا بھٹک جاتی ہے، تو اس کی جو گناہوں کی جو اکاؤنٹیبلٹی یا گناہوں کا سوال یا گناہوں کی ذمہ داری ہم پہ بھی عائد ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ دوسرا میں بتاؤں گا، جیسے کہ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بعض اوقات ہم اولاد کے لیے مال اور دولت کمانے میں اپنا وقت اتنا صرف کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حلال طریقے سے ہی مال کما رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنا پورا ٹائم جو ہے اپنی اولاد کے لیے مال کمانے پہ خرچ کر دیتے ہیں، اس بات پہ دھیان نہیں دیتے کہ ان کی اپنی جو بنیادی دینی فرائض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری چیزیں، اس پہ وہ دھیان نہیں دے پاتے، اور نتیجے میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ انہوں نے مال اور دولت تو بہت کمائے، لیکن جب ان کی لائف ختم ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تو بستر مرگ پہ ہوتے ہیں، لیکن اولاد جو ہے ایک دوسرے کو میراث کے لیے عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اولاد دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ہم ایک بیلنس قائم کریں اور ہم ان لمٹس کو کراس نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ دیکھیں، اس میں ایون انبیاء کرام بھی جو ہے وہ اولاد کی آزمائش سے گزرے ہیں۔ جیسے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 42 سے 47 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیلاب کا عذاب نازل کیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ، تو حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ اس کشتی پہ سوار ہو گئے، جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق۔ وہ کشتی روا ہو گئی سیلاب میں، اور سیلاب کی موجیں، بہت اونچی اونچی موجیں آ رہی تھیں جن کی اونچائی پہاڑ سے بھی زیادہ تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ کنارے پہ کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے تم کشتی پہ سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ سیلاب جو ہے وہ تمہیں لے ڈوبے گی۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا اس سیلاب سے۔ لیکن اسی دوران سیلاب کا ایک بہت بڑی موج آئی اور اس نے اس کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ تو میرے گھر کا فرد تھا۔ مطلب حضرت نوح علیہ السلام نے بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نوح یہ تمہارے گھر کا فرد نہیں تھا، اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اس آیت کے اندر کہ نوح وہ چیزیں مت مانگو جس کا تمہیں پتہ نہ ہو۔ میں اس آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں۔
وہ چیزیں مت مانگو جس کا تمہیں پتہ نہ ہو، اور تم جاہلوں جیسی باتیں مت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر کے بڑی غلطی کی ہے، انہوں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی، لیکن بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ اس دعا کا حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت والے دن بھی خدشہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیسس پہ ان سے سوال جواب نہ کر بیٹھے۔ تو دیکھیں، اولاد کی محبت ہمیں بہت ساری آزمائشوں میں ڈال دیتی ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ ہو کہ اولاد آزمائش ہے تو ہم ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو ان لمٹس اور حدود کے اندر رہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بتائی ہیں۔